وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ہر طرح کی تعریفات و توصیفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تقدیس، تحمید اور تمجید اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس خالق و مالک اور السماوات کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس روز زمین میں پیدا کیا اور طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا نہ جنا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمسر اس کے مشابہ کوئی نہیں. درود و سلام نازل ہو اس ہست مقدس پر، اس ہست مکرم پر جن کا نام نامی، اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین کرام و حاضرین جمعہ اور نیچے کے شعبے میں موجود ہماری مائیں بہنیں، آج کا جمعہ جس عنوان پر منتخب ہوا ہے کہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال، اور آج اس کی قسط نمبر 2 ہے. بغیر توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اعمال کے ذریعے سے گناہوں کو مٹاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم مسلمانوں پر فضل ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ملتی. کتنا بہتر طریقہ ہے، کتنا بہتر و کتنا اچھا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہوں اور سیئات کو مٹانے کے لیے ایک نہیں، 2 نہیں، بے شمار ایسے اعمال بنائے ہیں کہ آپ اس عمل پر کاربند ہو جائیں، بغیر توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا. بہت بہتر یہ چیز ہے. اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کبھی نہ کبھی کرتے ہیں، روزمرہ کرتے ہیں ہم، لیکن بس یہ ہے کہ ہمیں جاننا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ایک نہیں، 2 نہیں، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. بلا تمہید آئیے دیکھتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا آج کے اس خطبے کے اندر، اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں تو بغیر توبہ کے اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو آٹومیٹک معاف کر دے گا، معافی کی ضرورت نہیں پڑے گی. بڑے گناہوں سے بچنا ایک ایسا عمل ہے، بڑے گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ پسند ہے کہ ہم بڑے گناہوں سے بچ جائیں، اللہ بہت پسندیدہ یہ عمل لگتا ہے. اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ سورہ نساء پارہ نمبر 5 کے اندر ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. 2 فائدے ملیں گے. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو، ان گناہوں سے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ دکھایا گیا ہے، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، ایسے بڑے بڑے گناہوں سے اگر بچو گے تو اللہ فرماتا ہے کیا؟ ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دے گا. وندخلکم مدخلا کریما، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باعزت جگہ میں داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اور ہم سب کے نزدیک سب سے باعزت جگہ جو دنیا اور آخرت کے اندر ہے وہ ہے جنت الفردوس، وہ ہے جنت. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ ہم بڑے بڑے گناہوں سے بچیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ہی ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں.
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع ہو جائیں۔ توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے گناہوں کو بھی اور چھوٹے گناہوں کو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے شرک کر لیا، شرک یہ سب سے بڑا گناہ، جہنم واجب ہو جاتی ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شدید غصہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ شدید نفرت کرتا ہے، اور شرک کی کوئی دلیل نازل نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ نے یا ہم میں سے کوئی شخص شرک کر لے، اس شرک پر نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے، اللہ شرک کو معاف کر دے گا، شرک کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن آپ کو توبہ کرنی ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب توبۃ نصوحا کرو، خالص دل سے توبہ کرو۔ خالص دل سے توبہ کیا؟ جو گناہ آپ نے کیا ہے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرو، جو گناہ آپ نے کیا اس پر شرمندگی اختیار کرو، جو گناہ آپ نے کیا اس پر نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں خالص دل سے اخلاص رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے اور بڑے سارے گناہوں کو معاف کرے۔ یعنی توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے ذریعے سے چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا، معاف کرتا ہے۔ ایک بہت بہترین حدیث ہے، حدیث قدسی، آپ لوگ جانتے ہیں، غور کیجئے، علم کی بات ہے، غور کر لیجیے گا اس کے اندر۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی طرف نسبت کی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا۔ اور اسی طرح سے حدیث کی ایک قسم جو حدیث نبوی کہلاتی ہے، مرفوع حدیث، جس کی نسبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ ایک حدیث ہے یا اثر کہہ سکتے ہیں اسے، اثر ہے، یا اسی طرح سے موقوف حدیث جو صحابی کی طرف نسبت، فلاں صحابی نے ایسا کہا، فلاں صحابی نے ایسا کیا۔ ایک حدیث ہوتی ہے یا اثر ہوتا ہے جس کو مقطوع کہا جاتا ہے، یہ تابعین کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو اعمال ہوتے ہیں، ان کو مقطوع حدیث کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اسی کو اثر بھی کہتے ہیں، اور کبھی کبھار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اثر کہتے ہیں، کبھی کبھار اس کو بھی اثر کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انکا لو دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے آدم کے اولاد، اے آدم کے اولاد، اگر تم میری طرف رجوع ہو جاؤ، اگر تم صرف مجھے پکارو، غفرت لک، تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، علی ما کان فیک، تمہارے گناہ جس درجے کے بھی ہوں تمہیں معاف کر دیں گے، ولا ابالی، اور ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ڈر کے اور بغیر کسی سے ڈرے ہوئے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ لو دعوتنی ورجوتنی، پکارو تو صرف کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو، رجوع کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبین نیاز جھکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جھکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتی ہے اور کہیں اور بھی جھکتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ کیا فرمایا؟ اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، اللہ اکبر، تمہارے گناہ عنان السماء، آسمان تک بھی پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر اس کے بعد مجھ سے استغفار کرو، مجھ سے جو ہے گناہوں کی بخشش طلب کرو، غفرت لک، میں تمہیں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگا، ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر ظاہر کی بات ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں،
اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ فرماتا آسمان تک پہنچ جائیں اس کے گناہ، آسمان تک پہنچ جائیں تو بھی ہم اسے معاف کر دیں گے، اور ہمیں کوئی کسی کا ڈر نہیں ہوگا، ہمیں کوئی حرج نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو بغیر توبہ کے صغیرہ سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کریں، گناہ تو معاف ہوگا ہی، بعض اعمال ایسے ہیں کہ صغیرہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے بغیر توبہ کیے ہوئے کچھ اعمال کے ذریعے سے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے رکھو ایک مہینے کے پورے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ جتنے بھی گناہ پچھلے ہوئے تھے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے۔ انہی میں سے ایک چیز اور ہے، اسی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیل قدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ حدیثیں پڑھ پڑھ کر آپ کو بتائی جاتی ہیں، صرف ترجمہ نہیں، صرف مفہوم نہیں، بلکہ حدیثیں پڑھ کے بتائی جا رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر فرمایا لیلۃ القدر جو 5 راتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کو اگر کوئی شخص قیام کیا، قیام میں تراویح پڑھا، اس کے اندر بہترین انداز میں ایمان و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ سابقہ پچھلے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسا عمل ہی ہے کہ سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اب آئیے ایک کچھ اہم چیزوں کی طرف، یہ بھی اہم تھا، اس سے بھی کہیں اہم جو شاید لوگوں کو بہت کم معلوم ہوتا ہے، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے جو نیکیوں میں اضافہ ہوتا تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح تمہارے گناہوں اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے وہ بھی غور کیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے مخصوص ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، یطوفون فی الطرق، دنیا کے تمام راستوں میں گھومتے رہتے ہیں، یلتمسون اہل الذکر، ذکر کرنے والے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں وہ۔ اللہ اکبر، کیا کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے صرف اسی لیے منتخب کیا ہے کہ اے فرشتوں تمہارا کام کیا ہے، تمہارا کام یہ ہے دنیا کے اندر ہر راستے کے اندر جاؤ، ہر راستے میں چلو، اور یلتمسون، وہ لوگ تلاش کرتے ہیں ذکر والوں کو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ کے لیے رکوع کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور تمجید بیان کرنے کے لیے، اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کو اللہ تبارک منتخب کردہ فرشتے تلاش کرتے ہیں۔ جب پا جاتے ہیں، کوئی مجلس پا لیا، اب مجلس پانے کے بعد لوگوں کو یعنی اپنے فرشتے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو پکار کے بلاتے ہیں، اے فرشتوں جس مجلس کے تلاش تھی تمہیں وہ مجلس یہاں ہے، آ جاؤ سب لوگ، سارے فرشتے وہاں آ جاتے ہیں، اور جو اس گروپ کے اندر ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ بھئی پوری دنیا کے فرشتے آ جاؤ تو صرف یہیں پر ذکر ہوتا ہے، نہیں، دنیا کے اندر جہاں جہاں ذکر ہوگا وہاں یہ حدیث منطبق ہوتی ہے۔ وہ فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے پروں سے اس جو ہے محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، کہاں تک؟ الی السماء الدنیا، آسمان دنیا تک فرشتے یہاں سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک ہو جاتے ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک فرشتے ہی فرشتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب مجلس ختم ہوتی ہے، حالانکہ یہ حدیث بہت مشہور ہے لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں میں کہنا چاہوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے، اے فرشتوں وہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا اے اللہ وہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، ذکر خیر کر رہے تھے، کوئی بڑائی کر رہا تھا، کوئی تسبیح بیان کر رہا تھا، کوئی تکریم بیان کر رہا تھا، کوئی تحمید کر رہا تھا، کوئی بزرگی بیان کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، حالانکہ وہ جانتا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، کہتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟
کہا نہیں. فرشتے کہتے ہیں نہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا حالت ہوگی ان کی؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو اور زیادہ تسبیح بیان کریں گے، اور زیادہ بڑائی کریں گے. اللہ پھر کہتا ہے، حالانکہ جانتا ہے، اللہ کہتا ہے اے فرشتوں وہ کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا چیز چاہتے ہیں؟ وہ مطلب یہ ایسا کر رہے ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں، کیا چیز چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ وہ جنت چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی. اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں اگر وہ جنت دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کہا اے اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیں تو اور زیادہ جنت کی رغبت کریں گے، اور زیادہ جنت میں جانے کے شوقین ہوں گے، لیکن انہوں نے دیکھا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں وہ کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، کس چیز سے پناہ طلب کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ جہنم سے پناہ طلب کر رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا. اللہ کہتا ہے اے فرشتوں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ کہا اے اللہ اگر وہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو دیکھ لیں، اس کی آگ کا نظارہ کر لیں تو اے اللہ اور زیادہ پناہ طلب کریں گے، اور زیادہ اس سے ڈریں گے. اللہ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا. انی قد غفرت لہم، ان ساری مجلس والوں کو معاف کر دیا. ظاہر سی بات وہ ذکر کی مجلس ہے، وہ ذکر کی مجلس ہے، وہ قرآن کی تلاوت کی مجلس ہے، قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی مجلس ہے، وہ قرآن کے درس کی مجلس ہے، وہ قرآن کے علم حاصل کرنے کی مجلس ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اے لوگو تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. سب سے بہتر ہم میں سے کون ہے؟ ہم میں سے سب سے بہتر بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. سب سے بہترین مجلس ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کا درس ہوتا ہے، سننے والے موجود ہوتے ہیں. اے اللہ ایسی مجلس ہے، اس مجلس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. اے فرشتوں گواہ ہو جانا میں نے ان سب کو معاف کر دیا. ایک اعتراض بنتا تھا، غور کیجیے گا، ایک اعتراض بنتا تھا. ایک فرشتے نے کہا اے اللہ آپ نے تو سب کو معاف کر دیا لیکن ایک شخص ایسا تھا، ان میں سے ایسا تھا جو اس مجلس میں نہیں تھا بلکہ کسی کام سے آ کر مجلس کے اندر بیٹھ گیا تھا، کسی کام سے آیا تھا اور مجلس میں بیٹھ گیا. آپ جانتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے ایسا، قرآن کا درس ہو رہا ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، کسی آدمی کے کان میں تھوڑا سا کچھ کہتا ہے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس چلا جاتا ہے، یا تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے وہ، یا قرآن کا درس ختم ہونے تک بیٹھ جاتا ہے. لیکن وہ کسی وجہ سے آیا تھا، وہ کچھ کہنے آیا تھا، کچھ لینے آیا تھا، کچھ مشورہ کرنے یا مشورہ دینے آیا تھا. فرشتے نے کہا اے اللہ ان مجلس والوں میں ایک شخص ایسا تھا جو اپنے کسی کام سے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں وَلَهُ غَفَرْتُ، میں نے اسے بھی معاف کر دیا. اور یاد رکھو فرشتوں، یہ اصول اللہ کا یاد رکھو، یہ اللہ کا طریقہ یاد رکھو، یہ اللہ کی سنت یاد رکھو. کیا اللہ کی سنت یہ ہے، کہتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْقِي، ان میں سے جو بھی بیٹھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، وہ محروم نہیں رہتا. اب معلوم یہ ہوا کہ آج ہم میں سے اکثر لوگ محروم رہنا چاہتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ محروم رہنا چاہتے ہیں. نہ ہمیں قرآن کا درس سننا ہے، نہ ہمیں جو ہے قرآن کی قرات کرنی ہے، نہ درس حدیث سننی ہے، نہ ہاں ہوٹلوں پر بیٹھ کر 2-2 گھنٹہ لگانا ہے. ہمیں سیاست کی باتیں کرنی ہے، ہمیں دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے، ہمیں بزنس کے بارے میں بات کرنا ہے، ہمیں دنیا کی ساری چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے. لیکن قرآن کا درس جو 10-15 منٹ 20 منٹ کا جو بھی ہوتا ہے اس میں نہیں بیٹھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسی مجلس ہے، اس مجلس میں بیٹھنے والا کوئی شخص محروم نہیں رہتا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ A to Z سب کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر، کتنی بہترین چیز بتائیے. اس کے بعد ایک اہم چیز، درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو.
اگرچہ آپ کو لوگ کہیں کہ یہ درود کی مخالفت کرتا ہے، درود کا دشمن ہے یہ، اگرچہ آپ کو لوگ کہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اسٹیج سے، اسٹیجوں سے بھی کہتے ہیں، ہم یہاں اس منبر رسول سے بھی کہتے ہیں، درود زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اس میں 3 فائدے خاص کر ملتے ہیں، خاص طور سے اس حدیث کے اندر 3 فائدے ہیں۔ فائدے کیا ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، غور کیجیے گا، جس نے ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے۔ وحطت عنہ 10 خطیئات، اور اس سے 10 گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے۔ ورفعت لہ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے۔ اللہ اکبر! درود کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ میں تو آپ کے سامنے یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دنیا کا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو درود کی مخالفت کرے، نہیں۔ پھر مخالفت کس کی ہے؟ مخالفت کس کی ہے؟ مخالفت اس کی ہے جہاں پڑھنا چاہیے آپ نے نہیں پڑھا، جہاں نہیں پڑھنا چاہیے وہاں آپ نے پڑھا، مخالفت اس کی ہو رہی۔ اذان کے بعد درود ہے، صحیح حدیث میں اذان کے بعد سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھو اور اس کے بعد دعا پڑھو، لیکن ہم نے اذان سے پہلے کر دیا اسے۔ ہم کہتے ہیں کیا درود کو نماز کے قیام کے اندر سورہ فاتحہ کے علاوہ درود پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم ہم رکوع میں کہتے ہیں، کیا درود شریف پڑھ سکتے ہیں سبحان ربی العظیم کی جگہ پر؟ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، کیا درود پڑھ سکتے ہیں اس کی جگہ پر؟ نہیں۔ ہم جانتے ہیں نماز میں التحیات کے بعد ہے، التحیات سے پہلے بھی نہیں ہے، التحیات کے بعد ہے۔ جہاں جیسے جس وقت جس کنڈیشن میں جس مناسبت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود رکھا ہے وہی ہم نے پڑھنا چاہیے۔ جو چیز عام ہے اسے خاص نہ کرو، جو چیز خاص ہے اسے عام نہ کرو، اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ اگر تم نے اپنی طرف سے کوئی شریعت سازی کی، شریعت کو بنایا، یہ بدعت ہو جاتی ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، ہر گمراہی جہنم لے جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں درود تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے پڑھنا۔ کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ اس کا درود پڑھو، 10 رحمتیں نازل ہوں، 10 برائیوں کو مٹایا جائے، 10 گناہوں کو مٹایا جائے، 10 درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے۔ صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز، مجلس کا کفارہ مجلس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جب مجلس کا اختتام ہو تو ایک دعا پڑھو، اور دعا آپ لوگوں کو یاد ہوگی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے میں کیا کہا؟ اس دعا کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارۃ لما یکون فی المجلس، مجلس کے اندر جو کچھ بھی ہوا گناہ آپ سے، جو کچھ صغیرہ گناہ مجلس کے اندر بولنے میں، کہنے میں، سننے میں، مشورہ دینے میں، بات کرنے میں، ہنسی مذاق کرنے میں، بے ادبی کرنے میں، جو بھی گناہ آپ سے ہوا، کفارۃ لما یکون فی المجلس، مجلس کے سارے گناہوں کو یہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! مجلس کے سارے گناہوں کو ختم کرتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں، بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا اجتماعی طور پر لوگ پڑھتے ہیں اس کو، میں بتاؤں اجتماعی طور پر ثابت نہیں ہے پڑھنا، اصل ہے انفرادی طور پر، لیکن پھر بھی کبھی کبھار چونکہ اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، اس لیے اسے یاد کرانے کی غرض سے، اس کو یاد کرانے کی غرض سے پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن آپ اسے زندگی بھر کے لیے وتیرہ اور طریقہ نہ بنائیں۔ اور یہی معاملہ سفر کی دعا میں بھی ہے، چلو شروع کرو، ایک آدمی شروع کرتا ہے اور پیچھے سب زندگی بھر کا ماحول بنا لیا اس کو، نہیں، آپ یاد کرو، ریڈی میڈ اسلام، ریڈی میڈ آپ کیوں چاہتے ہو؟ کوئی آدمی آپ کو نوالا کھلائے؟ نہیں، آپ پر لازم ہے، جنت کے مستحق آپ ہونا چاہتے ہو، جہنم سے آپ بچنا چاہتے ہو، آخر آپ ان دعاؤں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ان دعاؤں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اور آج کے اس خطبے کی آخری بات میں بتانا چاہوں گا، ایک ایسا عمل جس میں 5 فوائد ہیں، ایک ایسا عمل جس میں 5 فوائد ہیں، اور انہی میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غور کی جگہ بہت اہم ہے یہ اور بہت آسان ہے، مجھے لگتا ہے بچے کو یاد ہوگی۔
یہ کلمہ یاد ہوگا، یہ دعا یاد ہوگی، یا یہ لفظ یاد ہوں گے، یہ جملے یاد ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کس کو یاد نہیں؟ سارے لوگوں کو یاد ہے۔ بس آپ کو کرنا ہے صرف 5 منٹ کا وقت نکالیں، صرف 5 یا 10 منٹ کا وقت نکالیں، 100 مرتبہ پڑھیں گے، 5 فائدہ حاصل کریں گے اس میں، 5 فائدہ۔ نمبر 1، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر! غلام جانتے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج اس وقت کے غلام آج تقریباً 1 کار کے برابر ہوتے ہیں۔ آپ کو کہیں 10 کاروں کے برابر، اس کے مطابق آپ کو اگر ثواب ملے، کتنا بڑا ثواب مل رہا ہے۔ صرف 100 مرتبہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ 5 منٹ میں 6-7 منٹ کے اندر 100 مرتبہ کلمات کہہ سکتے ہیں۔ کیا پہلا کیا ہے؟ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 تمہارے نامہ اعمال میں 100 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ 2 چیز ہو گئی، 2 چیزیں ہو گئی۔ کیا؟ 100 نیکیوں کا اضافہ۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال سے 100 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کتنے؟ 100 گناہوں کو مٹاتا ہے۔ اور چوتھا جو بہت اہم ہے، آج کے زمانے کے اعتبار سے، دن بھر شیطان سے محفوظ رہو گے، دن بھر شیطان سے محفوظ رہو گے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج کل اپنے اسی علاقے کے اندر جادو اور جنات اور شیطان کا بڑے مسائل چل رہے ہیں۔ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، تقریباً گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں مسجدوں کے باہر جو عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے دعا کرانے کے لیے، یا عالموں، حافظوں، اماموں کے گھروں کے اندر جو لوگ آیا کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں نظر بد، جنات، شیطان، جادو، ان تمام چیزوں سے ملوث رہتے ہیں۔ میں آپ کے اسی علاقے کی بات کروں کہ ایک صاحب کو میں نے بتایا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بتایا، انہوں نے پہلے کہا کہ ہمارے گھر میں، غور کیجیے گا، یہ مجرب عمل، تجربہ کیا ہوا عمل ہے، ہمارے گھر میں مغرب کے بعد سے شروع ہوتا تھا اور رات میں پتہ نہیں کب تک جو ہے کھٹ کھٹ کی آواز چھت سے آتی تھی، ایسا لگتا کوئی کود رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کوئی چیز گر رہی ہے، اور کسی نے دیکھا بھی، کچھ لوگوں کو اوپر جو ہے دیکھا بھی۔ انہوں نے بتایا کہ عالم صاحب جب سے آپ نے یہ عمل بتایا ہے، میں کرنا شروع کیا، میں حقیقت بتا رہا ہوں، میں کرنا شروع کیا، وہ بتا رہے ہیں اپنے گھر میں 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کیا، یہی عمل، چھوٹا سا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ پڑھنا شروع کیا۔ تب سے لے کر آج تک کوئی شکایت نہیں آئی، آج تک کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے بعد ہی سے آواز آنی بند ہو گئی، اس کے بعد سے جو لوگ دیکھے تھے دکھنا بند ہو گیا، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا فائدہ بتایا۔ کیا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کہا تو کیا حقیقت نہیں ہے؟ کیا ہمیں بھروسہ نہیں ہے؟ کیا کہا؟ دن بھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، چوتھا فائدہ ہے۔ اور 5واں فائدہ کیا ہے؟ 5واں فائدہ یہ ہے کہ اس شخص سے بہتر کوئی نہیں ہوگا مگر وہ شخص جو 100 مرتبہ سے زیادہ کہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی 100 مرتبہ کہتا ہے، اس سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے مگر وہ شخص جو 100 مرتبہ سے زیادہ کہے۔ یہ تو اس میں 5 فائدے ہیں اور بہت بہترین چیزیں ہیں، اور آج کے اس خطبے کے اندر جو بھی چیز بتائی گئی قابل عمل ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں، دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بیمار ان کی بیماری کو دور فرما دے، ہم میں سے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے، ہم میں سے جو بے اولاد ان کے اولاد عطا فرما دے، اور اس کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جہنم سے نجات دلا۔ آمین۔